السلام علیکم ناظرین، ہر پل جیو کے ڈرامہ سیریل جاں نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ دعا نوشیروان کے ساتھ حویلی پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اماں سائیں بابا سائیں تو دعا کو دیکھ کر جیسے خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں، لیکن کشمالہ سے نہ تو اماں سائیں بابا سائیں کی یہ خوشی برداشت ہوتی ہے اور نہ ہی دعا کا وجود۔ اور زیادہ آگ تو کشمالہ کو تب لگتی ہے جب وہ دعا اور نوشیروان کو ایک ساتھ ہنستا بولتا دیکھتی ہے، کیونکہ یہ خواب، یہ ارمان تو کشمالہ کے تھے کہ وہ نوشیروان کے ساتھ اس طرح کی محبت بھری زندگی گزارے، لیکن محبت تو دور کی بات، نوشیروان نے تو کبھی کشمالہ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ دعا کو دیکھ کر کشمالہ سوچتی ہے کہ نہ تو یہ میرے سے زیادہ حسین ہے اور نہ ہی میری طرح خاندانی یا رئیس ہے، پھر آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ نوشیروان اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی پہلی محبت یعنی فرحہ کو بھی ٹھکرا دیا اور اپنی زندگی سے نکال باہر کیا۔ حالانکہ آدمی اپنی پہلی محبت کبھی بھی نہیں بھولتا۔ سب سے زیادہ غصہ تو کشمالہ کو اماں سائیں بابا سائیں پر آتا ہے کہ ان لوگوں نے آخر اس لڑکی کو کس طرح سے بہو کے طور پہ تسلیم کر لیا، جبکہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ نوشیروان اس دعا کو کس گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کر لایا ہے۔ اب جب بابا سائیں اماں سائیں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بہو پہلی بار حویلی آئی ہے، اس کا اس طرح سے تو استقبال نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے تھا بہو کے پہلی بار حویلی آنے پر، تو دعا کہتی ہے کہ بابا سائیں میں آپ کی بہو نہیں ہوں بلکہ میں آپ کی بیٹی ہوں، جس پر بابا سائیں تو خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ اور بابا سائیں کو خوش دیکھ کر نوشیروان بھی بہت خوش ہوتا ہے کہ دعا کتنی سمجھدار ہے۔ اپنی اسی سمجھداری کی وجہ سے اس نے کتنی جلدی بابا سائیں اور اماں سائیں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، لیکن دعا کی یہ سمجھداری کشمالہ کو تو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لڑکی جتنی بظاہر معصوم نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی تیز ترار ہے۔ کس طرح سے اس نے اماں سائیں بابا سائیں کو اپنی باتوں میں لے لیا، تو ظاہر ہے اسی طرح سے اس نے نوشیروان کو بھی اپنے قبضے میں کر رکھا ہوگا۔ نوشیروان کی آنکھوں میں دعا کے لیے محبت اور عقیدت دیکھ کر کشمالہ سوچتی ہے کہ نوشیروان میری طرف اول تو دیکھتے ہی نہیں، اور اگر کبھی دیکھ بھی لیں تو ہمیشہ ماتھے پر شکن ہوتی ہے۔ کشمالہ کا صبر جب جواب دے جاتا ہے وہاں سے اٹھ جاتی ہے، کمرے میں جا کر رو رو کر برا حال کر لیتی ہے۔ اماں سائیں جب کشمالہ کو اس طرح سے زاروں قطار روتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اسے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ اس قدر رونے کی کیا وجہ ہے، تو وہ اماں سائیں سے شکوہ کرتی ہے کہ آپ اس دعا کو آخر اتنی اہمیت کس لیے دے رہے ہیں۔ تو اماں سائیں کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے نوشیروان نے اس سے نکاح کیا ہے، اور جب نوشیروان نے اسے اپنی عزت بنا لیا ہے تو ہمارے لیے بھی وہ قابل عزت ہے۔ اور ویسے بھی پہلے تو ہم نوشیروان سے کافی ناراض تھے، لیکن جب سے دعا سے ملاقات ہوئی ہے تو ہمیں نوشیروان کی پسند پر فخر ہے، کیونکہ وہ واقعی ہی بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ اور نوشیروان نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ محض ایک حادثے کی وجہ سے وہ اس جسم فروشی کے اڈے تک پہنچ گئی تھی، ورنہ تو دعا ایک بہت ہی باعزت اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب بابا سائیں اپنی بیماری کی وجہ سے نوشیروان سے درخواست کرتے ہیں کہ میں اب حویلی کے زمینوں کے اور علاقے کے معاملات نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بہو کو لے کر مستقل حویلی شفٹ ہو جاؤ، اس طرح سے میری نظروں کے سامنے بھی رہو گے اور مجھے حوصلہ بھی رہے گا۔ لیکن دوسری طرف کشمالہ سوچ چکی ہے کہ اس دعا کو نہ صرف اس حویلی سے بلکہ نوشیروان کی زندگی سے اور دل سے نکالنے کا جلد سے جلد کوئی بندوبست کرنا ہوگا اور کوئی پلان بنانا ہوگا، جس کے لیے دعا کو نوشیروان کی نظروں سے گرانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف دعا بہت پریشان ہے، کیونکہ جب سے فراز اس کے گھر تک پہنچا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس فراز کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں رہتی ہوں۔ دعا کو یہ اندازہ بھی ہو چکا ہے کہ اسی فراز نے میری زندگی برباد کی تھی اور اب میری بہن فضا کی زندگی برباد کر رہا ہے۔
فضا کو دن رات میرے گھر سے بھاگنے کے طعنے دیتا ہے، لیکن جس دن فضا کو یہ پتہ چلے گا کہ مجھے گھر سے بھگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر فراز تھا، اس دن پتہ نہیں فضا کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور ابھی تو دعا کو یہ بھی نہیں پتہ کہ فراز دراصل نوشیروان کے آفس میں کام کرتا ہے۔ دعا سوچتی ہے کہ مجھے فراز کے سلسلے میں نوشیروان سے بات کرنا ہوگی، لیکن فی الحال چونکہ بابا سائیں کی طبیعت خراب ہے اور نوشیروان پہلے سے ہی اپسیٹ ہیں، تو یہ ٹھیک موقع نہیں ہے فراز کا ٹاپک ڈسکس کرنے کا۔ لیکن جیسے ہی موقع ملے گا میں نوشیروان کو فراز کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی کہ اس آدمی نے ہی میری زندگی خراب کی تھی اور اب یہی ہے جو میری بہن فضا کی زندگی عذاب بنا رہا ہے، کیونکہ دعا چاہتی ہے کہ فراز کو اس کے کیے کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ دوسری طرف فراز کو جب گیٹ کیپر باہر سے ہی ٹرخا دیتا ہے کہ بیگم صاحبہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی، تو وہ ہار نہیں مانتا اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں نوشیروان غزنوی کی بیوی آخر ہے کون۔ اب اسے یہ تو آئیڈیا ہو ہی چکا ہے کہ گھر جانے سے تو وہ مجھے ملنے والی ہے نہیں، اس لیے سوچ لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا فون نمبر پتہ کرنا ہوگا، کیونکہ فون پر رابطہ زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف فراز اپنی بہن سنبل کی زندگی میں بھی لگتا ہے کہ مشکلات پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ خضر نکاح کے بعد نکاح کی خوشی میں سنبل کو کھانے پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن جب وہ اس کے گھر جاتا ہے تو فراز کے ساتھ اس کی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے، اور فراز جیسا کہ خود خراب ہے تو خضر کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میری بہن کی تمہارے ساتھ رخصتی نہیں ہو جاتی میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ صرف نکاح کرنے پر اسے تمہارے ساتھ باہر ہوٹلوں میں کھانے پینے کی اجازت دے دوں۔ کل کو اگر تم مکر گئے یا صاف انکار کر دیا کہ میں سنبل کو رخصت کرا کے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ خضر کو تو فراز پہلے بھی پسند نہیں تھا، لیکن اس کی یہ بکواس سن کر تو اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور ماتم کرتا ہے فراز کی عقل پر کہ کس قدر گھٹیا اور نیگیٹو سوچ کا مالک ہے۔ اب خضر اور فراز میں بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نوبت ہاتھا پائی تک آ جاتی ہے۔ سنبل اور فضا جب لڑائی کی آواز سنتی ہیں تو فوراً وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سنبل کو تو بہت افسوس ہوتا ہے اپنے بھائی کے رویے پر کہ اب تو انہیں خضر سے عزت سے پیش آنا چاہیے۔ بہرحال اب لگتا تو یہی ہے کہ خضر کا غصہ بھی فراز فضا پر ہی نکالے گا کہ تمہیں بہانے بہانے سے خضر کے سامنے آخر آنے کی ضرورت کیا ہے۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ اس فراز کا راز جلد سے جلد سب کے سامنے آئے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس بہن کے گھر سے بھاگنے کے طعنے دن رات فضا کو دے کر یہ اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے، دراصل اس بہن کی بربادی کا اصل ذمہ دار یہ خود ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔